يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جانتے نہیں تھے، لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتا اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیہ یا لے آئے ہمارے پاس آیت، کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون بے شک ہم نے آیات کو واضح بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ پیچھے سے ہی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی خرابیوں کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی انہی کی خرابیوں کا ذکر ہے، اور اتنا لمبا اور اتنی زیادہ خرابیاں بیان کرنے کے بعد کل کی جو آیت آئے گی اس کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منع کریں گے کہ بھئی ان کی بات نہ ماننا۔ اتنا تذکرہ کیا، کتنے رکوعوں کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کا بھی یہی ہے کہ رافع نامی ایک یہودی تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے، ہم سے کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر ہم جو ہے آپ کی بات کو مانیں گے، پھر آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ اور بعض دوسرا قول یہ ہے کہ نصارہ جو ہے یعنی عیسائی، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے اور ہم سے کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ نبی ہیں، ہم سے بات کرے، پھر ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے، یا کوئی آپ معجزہ دکھا دیں، کوئی نشانی دکھا دیں۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ باتیں کہ بھی اللہ تعالیٰ بات کرے یا ہمیں کوئی جو ہے وہ معجزہ دکھا دیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جاہل ہیں، حماقت کے اندر ہیں، بیوقوفی کے اندر ہیں۔ اور کذالک قال الذین من قبل، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں آپ سے پہلے نبیوں کو بھی کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پیچھے گزر چکا ہے، حتی نر اللہ جہرۃ، کہ بھی ہم تو اللہ کو اس وقت مانیں گے جب بالکل ہمارے سامنے آ جائے گا، فاخذتکم الصاعقہ، پھر ان کو جو ہے بجلی کے ایک کڑک نے پکڑا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اور کیا کہ تشابہت قلوبہم، ان بے ایمانوں کے دل بھی ایک جیسے ہیں، یہ دلوں کے اندر بھی جو ہے ایک دوسرے کی مشابہ ہیں، جیسے ان کے دلوں کے اندر حماقت تھی اور ضد تھی، عناد تھی، اکڑا پن تھا، اسی طرح ان کے اندر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کافر اور مشرکوں کے دل جو ہیں ملے ہوئے ہیں، چاہے آج کے مشرک ہوں، چاہے حضور کے زمانے کے مشرک اور کافر ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کے زمانے کے مشرک اور کافر ہوں۔ اور باقی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی ایک آواز بھیج دے کہ بھئی یہ میرا نبی ہے تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا، کہ بھئی کوئی ایک آواز آ جاتی کسی نہ کسی طریقے، جیسے بجلی کڑکتی ہے یا جو ہے اوپر آواز آتی ہے، اسی طرح کی ایک آواز آ جاتی کہ بھئی یہ میرا نبی ہے، ان سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لینا تھا، سارے جہنم سے بچ جانے والے ہو جاتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو مجبور کر کے سب کو مسلمان اور مومن بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قانون یہی ہے کہ میرے نبی کی باتوں کو پڑھیں، میرے نبی کی باتوں کو سنیں، اور میرے نبی کو دیکھیں، اور میرے نبی کی صلاحیتیں ان کے سامنے ظاہر ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز آ جائے، اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جو ہے اس کا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، پھر تو بات یہ ہونی تھی کہ آپ تو صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم نے تو اللہ کی بات مان کر بس مجبوراً آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
کہ میرے محبوب کے طور طریقوں کو دیکھو، میرے محبوب کا تمہارے ساتھ رہن سہن کو دیکھو، اس کی صلاحیتوں کو دیکھو۔ باقی رہا تم معجزے کی بات کرتے ہو، معجزہ ایک نہیں سینکڑوں معجزے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اگر تم نے کلمہ پڑھنا ہوتا نا تو ایک دو کیا ہزاروں کی تعداد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں۔ 3000 کوئی تھوڑے تو نہیں۔ تمہارے سامنے جو چاند دو ٹکڑے ہوا، تمہارے سامنے جو گو نے گواہی دی، پتھروں نے گواہی دی، درختوں نے گواہی دی، جو ہے انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں، نہریں جاری ہو گئی ہیں، اور تم نے کیا معجزات لینے ہیں؟ ٹھیک ہے، صرف ضد اور اناد ہے، اور ضد اور اناد کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ اور فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اے میرے محبوب تسلی کا مضمون ہے کہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ معجزات تو سب کے لیے تھے، لیکن ان معجزات کے اوپر یقین ایمان والوں کا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ حالانکہ سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اس سے متقین اٹھاتے ہیں، ہدایت اس سے متقین حاصل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ایمان والوں کو نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی بشارتیں سناتے ہیں، ونذیرا کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، بے ایمانوں کو، بے نمازیوں کو آپ ڈراتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ پریشان نہ ہوں اگر یہ بے ایمان جہنم کے اندر جاتے ہیں، دفع ہو چلے جائیں، آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، بلکہ انہی سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں گئے ہو، آگ کے اندر کیوں جل رہے ہو؟ تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے، قرآن کی آیت ہے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، کافروں کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جواب کیا کہ ہم مسکینوں کو، غریبوں کو جس ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، ان کو جو کھلاتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ اگلی آیات کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر اعتراض کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت دل کے اندر بٹھا کر سب سے پہلا، سب سے اول جو فریضہ ہے وہ نماز والا، اس کو جتنا پابندی کرنی چاہیں اتنی تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم یہاں اگر کہیں پر بھی ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھیں، کھیتوں کے اندر ہوں، کہیں پانی لگا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔